أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہیں بسا تے پھر رکشے دے سدھو موسیٰ دے گانے کیوں لندے ہو؟ وہی ایک گل کرو یا نوجوانہ دیاں شرٹاں دے اگے بھی سدھو موسیٰ دے پیچھے بھی سدھو موسیٰ رکشے دے ادھر بھی سدھو موسیٰ دے ادھر بھی سدھو موسیٰ. یہی ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ، خاص کر معذرت نہ جڑے وچ میرے بھابی بھرا بیٹھے ناراض نہ ہو جان. ساڈے بھابیاں نے توحید دا کنسپٹ ہے تواڈے دے بعد اندر ساڈے دے پہلے سانو جدوں کوئی جن شرع کہہ دے نا بھی اج تسی توحید بیان کرنی ہے تو اسی گڈ چنڈ گڑ دے نال ہی کھاواں. آج میں چھوٹے لا دینے مجھے پا دینے آج میں پھٹے چک دینے آج میں جناب پرسوں پا دینے گالے سیدھی سیدھی جنی دیر تک تسی بنو یہ نہ دسیا بھی یہ کون ہے تے کتھوں آئے تے کی لینا ہے میں چلے چکر تینی بھی نہیں لائی. بی بی آڑ گئی بی بی بولو بی بی تانوں پتہ بیبیاں پہنا ہر جان ہے. توبہ توبہ توبہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. اتھے جا کے پڑھیں گے بڑی مشکل اتھے عملہ دی سخت پر چولو ہوں گے اتھے کم نیاروں سفارشاں دا سارا عمل اتھے تکڑی تولو ہوں گے کہ ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو جو منہ بولیا بول ہوگے تے ہو دے کون فرشتیاں کی پچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہوگے. مختصر حمد و صلاۃ بعد. آواز کھولو بھائی آج تیرے نالوں تیری مشین دا پار بہت ہے تے آواز کوئی نہیں. توجہ بھائی. محترم بھائی عبدالقیوم صاحب نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ اپنا جڑا معاشرہ ہے نا یہ دی اصلاح ممکن نہیں ہو نہیں سکتا.
لیکن چونکہ انہوں نے میرے ذمہ عنوان لگایا ہے، عنوان میں بیان کر دینا پر اصلاح اپنی نہیں ہو سکتی، ایک کام ناممکن ہے۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر میں تینوں اگے جا کے دس اونج ہو نہیں سکتی، یہ پکی گل، مشکل بڑا تے اونج میں تم طریقہ دس دینا بھی ہو جو کرنی ہوئے تو کیوں ہوندی۔ معاشرہ خراب تے انہوں کرنا صحیح، کوئی چیز خراب ہوئے تے انہوں صحیح کرن دا پہلے فارمولا سمجھ لو۔ تو آٹے کو ایک چیز ہے وہ ہے خراب، تو اسی وہ کرنی ہے صحیح۔ مثلا معاشرہ ہی آپ انہوں صحیح کرنا، انہوں صحیح کرنے واسطے آپ انہوں ایک انج دا معاشرہ لبنا پائے گا جڑا ہوئے صحیح۔ اس صحیح معاشرے دیاں خوبیاں نوٹ کریں گے، اپنے خراب معاشرے دیاں خامیاں نوٹ کریں گے، او دے والیاں خوبیاں اپنے والے معاشرے دیاں خامیاں چپا دیاں گے تے او بھی صحیح ہو جائے گا تے اے بھی صحیح۔ ہون آپ ایک معاشرہ لبنا ہے جدی آپ کاپی کر رہے جدی ورگا معاشرہ بنانا ہے۔ میں معاشریاں دے نام لانگا مختلف سوسائٹیاں دے، جیدے تے سارا مجمع اوکے دی آواز دے بھی آ بھئی آ معاشرہ سانو پسند ہے، او دی پھر اپا کاپی کر۔ اگوانڈیاں دے شروع کرنے نیڑے ہی اپنے ایک ملک جنہوں کہنے انڈیا، بھارت، ہندوستان کی خیال ہے بھی انڈیا دا معاشرہ تانوں پسند ہے؟ اچھی بولیا جائے نہیں پسند؟ یا پھر رکشے دے سدھو موسیواڑے دے گانے کیوں لوندے ہو؟ وہی ایک گل کرو یار، نوجوانہ دیاں شرٹاں دے اگے بھی سدھو موسیواڑا دے پیچھے بھی سدھو موسیواڑا، رکشے دے ادھر بھی سدھو موسیواڑا دے ادھر بھی سدھو موسیواڑا۔ یہی ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم مستقل مزاج نہیں، موسیقی آنے ہیں تے اللہ رسول دے ہو جانے ہیں، سیاستاں دے ڈیرے دے جانے ہیں تے انہاں دے ہو جانے ہیں، پرا اور کی دے جانے ہیں تے انہاں دے ہو جانے ہیں، ہم مستقل مزاج ہی نہیں۔ ایتھے سارے پر کے کہتا نہیں سانو نہیں پسند تے سدھو موسیواڑا انہاں دی جان ہے، اے تے بغیر انہاں دے سردہ ہی۔ اچھا تھوڑا جا کے چل چائنا تو اگلے پاسے، انڈیا تو اگلے پاسے، چائنا دا معاشرہ پسند ہے صحیح۔ انگلینڈ دا معاشرہ، لندن، یوکے پسند ہے، امریکہ آئے 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 صاف سڑکاں دے گوریاں میماں، کیا ہوئی میں نال نال تانوں ایڈوائز بھی دے دے پسند نہیں۔ اچھا جی تانوں پسند نہیں تے ستے پہ پھر کینیڈا دے خواب کیوں ویکھ رہے ہو؟ سیویاں چک چک کے تسی دفتراں وچ پھر دیو، میں امریکہ ٹر جاواں، میں یوکے ٹر جاواں، میں کینیڈا چلا جاواں، میں آسٹریلیا چلا جاواں۔ بھئی اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ان کی باتیں کرتے ہیں، کیوں ان کے خواب دیکھتے ہیں؟ گل پھر اٹھے یہ بھی مستقل مزاج قوم نہیں، ایتھے کچھ ہو رہے تو اتھے کچھ ہو رہے۔ ایک تے پہلی مہربانی ہے کرو مستقل مزاج بن جاؤ، ایک طرف دے ہو جاؤ، چھوڑ دو دو رنگی یک رنگ ہو جاؤ۔
اچھا چلو یہ بھی تمہیں پسند نہیں، آپ پیچھے جائیں، کچھ صدیاں پیچھے جائیں، کچھ صدیاں پیچھے گئے تو ایک معاشرہ نظر آیا جس معاشرے کی اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھی یہ معاشرہ پسند ہے؟ سارے نو پسند ہے؟ اوکے ہو گیا تو جی ایک گل تو فائنل ہوئی نا، معاشرہ تو پسند آیا، ہوں اپنے دی کاپی کر لینے۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ معاشرہ جس کی اصلاح نبی پاک نے کی تو میرے جملے نے یہ ثابت کیا کہ یہ معاشرہ بھی خراب تھا، کوئی اصلاح ہوتی جرا خراب ہو، وہ بھی معاشرہ خراب تھا، تو بڑا خراب سی، ایڈا خراب سی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ دا طواف مرد تے عورتاں ننگے ہو۔ ہمارے ہاں سبزی کی منڈیاں ہیں، وہاں عورتوں کی منڈیاں ہیں، گھر چ تھی جم جاندی تے گڑا کڈ کے زندہ ہی دم چھڑ، ایڈا خراب معاشرہ۔ اس معاشرے دی پھر اصلاح کی تھی کہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن نبی پاک نے جویں اس معاشرے دی اصلاح کی تھی، میں تنوں دس دینا انج اپنی اصلاح ہونی، کوشش تو میں کیتی جاندی، کوشش کر رہا میں اکاڑے اتریا کردہ اتیا، کوشش تو پوری کرا گیا انشاءاللہ۔ اگو اللہ تعالیٰ طریقہ دس دیا گے بھی کیویں ہو سکتا، اگو اللہ نے جیویں مرضی۔ لو جی ہن میں تانوں دسن لگا بھی نبی پاک نے اس معاشرے کی اصلاح کیویں کیتی، ذرا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگاں نوں کہہ دیو انما اعظکم، میں تانوں وعد کرن والا ہاں، میں تواڈی رہنمائی کرن والا ہاں، میں تواڈی اصلاح کرن والا ہاں، میرے تو دور کا تو جاندے جی، مینوں برا کا تو کہندے جی، مینوں تانے کا تو مار دے جے، میں تواڈا دشمن نہیں، میں صرف تواڈی اصلاح کرنا چاہنا، جے تانوں میرے تانے دین دا ایڈا شوق تے کم کرو نا، کلا کلا بندہ نکراں چ سر دے کے بیٹھ جائے، یا دو دو بندے تین تین بندے سر نال سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، میرے بارے غور کرو، میرے بارے سرچ کرو، میرے شب و روز تواڈے سامنے، میری زندگی دے لمحات تواڈے سامنے، ما بصاحبکم من جنہ، پورا دور لا کے پوری محنت کر کے تعصب دیاں ایلکاں اپنیاں کھاتے دوریاں لا کے میری زندگی دے وچوں ایک عیب کڈ کے وکھاؤ، ایک کمی کڈ کے وکھاؤ، ایک نقص کڈ کے وکھاؤ،
جاؤ تانوں کھلی چھٹی ہے کوئی بندہ تواڈے اندر جڑا ہاتھ چک کے آکھے کہ میں اس بندے دی زمین تے قبضہ کیتا ہے کوئی بندہ جڑا ہاتھ چک کے آکھے کہ مینوں ماذ اللہ گالی دتی ہوئے ہے کوئی بندہ جڑا ہاتھ چک کے آکھے میں دل لگادا خلافی کیتی ہوئے اٹھو چکو بات تواڈے وچوں کوئی بندہ میری زندگی کی چھاڑی پڑے تواڈے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گل کیتی اگو جواب آیا کہندے نے ماں جربنا کا الا صدقا اے محمد ابن عبداللہ اسی تیری زندگی کے غور کیتا ہے تفکر کیتا ہے تدبر کیتا ہے کلے بندے نے نکرا کے سر دے کے سوچیا ہے ترے بندیاں نے سر نہ سر لا کے سوچیا ہے تعصب دیاں کا کھاتے چاڑ کے اسی اس نتیجے تے پہنچیاں ما جربنا کا الا صدقا تیرے 40 بریاں دے اندر سانو تیری زبان دے وچوں تیرے اخلاق دے وچوں سانو غیب بھی نظر نہیں آیا ایک ہے ما بصاحبکم من جنہ ایک نقطہ سانو تواڈی زندگی چ نظر آیا ایک اور کام کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی صفا دی بلندی تے کھڑے ہو گئے صفا پہاڑی جہاں سے ہم صحیح شروع کرتے ہیں صفا مروہ بڑی پہاڑی تھی مختصر ہے اللہ صفا پہاڑی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا مکے دے لوگو میں پہاڑی دے تے کھڑا ہوں مینوں پہاڑی دی اے سیٹ بھی نظر آ رہی ہے مینوں پہاڑی دی او سیٹ بھی نظر آ رہی ہے اگر میں ایک گل کہاں تے جڑی بیک سائڈ ہے اس بات ایک بڑا بڑا لشکر تواڈے تے حملہ کرن والا ہے کی خیال ہے میرے جھوٹا کہو گے یا سچا کہو گے سارے جواب دیتا اے محمد ابن عبداللہ اسی تیری زندگی دے بارے غور کر کے نتیجہ ہے کڈیا ہے انتا صادق الامین اسی اپنی زبان نو جھوٹا کہہ سکنے ہاں اپنی آنکھاں نو جھوٹا کہہ سکنے ہاں لیکن اسی تینوں جھوٹا نہیں کہہ سکتے نام تیرا اور ہے پر اسی تیرا نام صادق الامین پایا ہے تیرے تو بڑا امانتدار بھی کوئی نہیں ہے تیرے تو بڑا سچ بولنے والا بھی کوئی نہیں اللہ اے دشمن نے سارے اے بیگانے نے سارے اے غیر مسلم نے سارے اے کافر نے اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ حضرات محترم، جس معاشرے دی اصلاح میرے پیغمبر نے کرنی سی، پہلے اس معاشرے کے اندر نبی پاک نے اپنے آپ کو پیش کیتا، میں تمہیں جھوٹ تو روکنا ہے، اور ویکھو نا میں تہاڈی گل نہیں کردا، اسٹیج تے بیٹھے معزز علماء دی گل نہیں کردا، میں اپنی گل کرنا وا۔ میں جو تانوں آکھاں جھوٹ نہ بولیا کرو، تے تواڈے وچوں بندے کناں نال جناب منہ لا کے گلاں کرن، اے دیکھو بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ دسو میری گل دا اثر کی ہوئے گا؟ میں جو تانوں آکھاں نماز پڑھیا کرو، تے بندے کہنے نے کدی پڑھ کے نہیں ویکھی، دسو میری گل تے کیویں لوگ عمل کرن گے؟ حضرات محترم، میں جو تانوں آکھاں جناب گالیاں نہ کڈیا کرو، تے میں گڈی وچ بیٹھ کے جڑے پھپڑا بولدا وا، تے دسو میری بات اندر اثر کیویں ہوئے گا؟ اس واسطے میں آکھیا ہے تہاڈی اصلاح نہیں ہو سکدی، کیونکہ جے ساڈی نہیں ہوئی گانا اسی کڈنے آ، جھوٹ اسی بولنے آ، وعدہ خلافیاں اسی کرنے آ، اور بھی بڑے کام کرنے آ۔ پہلے ہماری تو ہو، جنہوں نے آپ کی کرنی ہے پہلے ان کی ضرورت ہے، ان کی ہوگی تو تمہاری ہوگی، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح نہیں ہے۔ اچھا کی لکھا پتہ نہیں کی لکھا، قاری صاحب اردو میں تقریر کریں، کیوں پنجابی تر ہوندی نہیں آؤندی ہے؟ تو پھر کہنے والا وچ میں اردو بولی جاواں گا، جڑا میرا بھرا اردو کا شکین ہے نا وچ میرے کول بیٹھ جائے، میں وچ اردو ہی بولاں گا۔ اردو کہنے اردو تقریر کرو، انشاءاللہ وچ اردو بولاں گا۔ اللہ اللہ، وہ پنجابی بہت بیٹھے نے بھائی، اللہ اللہ توجہ کرنا نالے بھائی جن نے سانو سدیا ہے وہ پنجابی ہیں، اللہ اللہ توجہ کر۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے آپ کی کرنی ہے ابھی ان کی ہونے والی ہے۔ پہلے اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق دے، پھر اسی تہاڈی کر لیں گے۔ اچھی آمین آخو۔ لو جی ہن ایتھے تک گل، ہن اگے گل کر اے کم کرن تو بعد اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب اللہ کے پیغمبر نے ان کی اصلاح کا پہلا سٹیپ دکھایا۔ پہلا سٹیپ کی ذرا توجہ، وہ بھی ساڈے کول نہیں ہونا، اوکھا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اسی معاشرے کی اصلاح کرنا، تو اصلاح معاشرہ بیان کرنے آ، کوئی پردہ بیان کردا ہے، معاشرے کی اصلاح واسطے کوئی گانے بجانے دا رد کردا ہے، تو کچھ کردا ہے، تو کچھ کردا نا 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 نا، اے معاشرے کی اصلاح نہیں۔ اونج کرو جی میرے پیغمبر نے کی تھی، میرے پیغمبر نے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیتا ہے۔ پہلا کام جڑا کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے قولوا لا الہ، پڑھ دو کرے کلمہ پڑھیا لا الہ، اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں، وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، عقیدہ بڑھاؤ لا الہ الا اللہ، نظریہ بڑھاؤ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دیکھت میں کھمارنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دنیا ڈبوڑ والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دنیا پارن والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ
اللہ مالک کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے کے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، گنج بخش بھی اللہ، رنج بخش بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، کن فیکن دی اتھارٹی دا بارک بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا لوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا قطباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا نباتات دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم اللہ ہے۔ فرمایا کہہ دو لا الہ، جب تک معاشرے سے شرک ختم نہیں ہوگا تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے، جب تک یہ قبروں کے پجاری، جب تک یہ سرکاریں، جب تک یہ درباریں کوئی تھے سجدہ کوئی تھے سجدہ تالی کے سجدہ تیریے کے سجدہ پیر کی گڈی کے سجدہ پیر کے پیر چمنو پیر کی گڈی کے پیر چمنو او پھر تاکہ بندو او پھر چھندا پالو او پھر کڑا پالو او پھر کم کی فلانی شے لے آؤ او پھر فلانی چیز لے آؤ، جب تک اللہ رب العزت کے ساتھ یہ شرک ختم نہیں ہوگا تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہی کام کیا میرے پیغمبر نے، فرمایا نہیں مانتا میں تمہارے ذات کو، نہیں مانتا میں تمہارے عزت کو، نہیں مانتا میں تمہارے حول کو، نہیں مانتا میں تمہارے یہود کو، نہیں مانتا میں تمہارے رب کو، نہیں مانتا میں تمہارے بد کو، جاؤ میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، یہ جو 360 لوگ تم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، جاؤ میں ان کو نہیں مانتا، میرے ساتھ بولنا ہے بولو، نہیں بولنا نہ بولو، تعلق رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو، مجھے زندان میں بند کرنا چاہتے ہو کر دو، مجھے شریعتی تعلیم میں بند کرنا چاہتے ہو کر دو، مجھ سے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہتے ہو کر دو، میرے بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈالتے ہو ڈال دو، میری جنیرہ کو ظلم کرتے ہو کرو، آلے یاسر سے ظلم ڈالتے ہو کہو، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ کی ذات کے ساتھ میں شرک کروں گا میں تمہیں کرنے دوں۔ معاشرے دی اصلاح ممکن ہے ادو جدو معاشرے چ شرک مکے، کی مکے بولو۔ جس وقت نبی پاک نے معاشرے دی اصلاح دا آغاز تو کیتا قولوا لا الہ، سارے پڑھو لا الہ۔ کئی بندے کہتے ہیں توحید کوڑی بڑی، جدو بندہ ہوئے نا بیمار بخار چڑھا ہوئے نا کوئی مٹھی دوائی بھی کوڑی لگی، توحید کوڑی نہیں، بندے بیمار نہیں، بندے انہوں شرک دا بخار آیا ہے، توحید نال مٹھی شے کوئی نہیں، ایڈی مٹھی چیزیں کہ بلال دے تھلے انگارے نے اتے پتھرے تے بلال آگ دے انگارے آتے لیٹ کے کی پڑھتا لا الہ اللہ اللہ۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے دی اصلاح دا آغاز اللہ پاک کی توحید تو فرمایا، آؤ لوگو اگر معاشرہ صحیح کرنا چاہتے ہو، تسی جننے بندے آکے بیٹھے ہو، کسی پرنڈ دا نمبردار آیا ہے، کسی پرنڈ دا بڑیر آیا ہے، کسی پرنڈ دا بڑا بندہ آیا ہے، میں نے کہاں گا اگر تم اپنے پرنڈ دی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بڑا زبردست فارمولا میں پیش کر رہے ہیں، آج تو شروع کرو اپنے معاشرے دے اندر، ویکھو تواڈے پنڈ دے اندر کنے لوگ نے جڑے اللہ دی پوجا کردے نے، کنے بندے جڑے قبراں دی پوجا کردے نے، کنے بندے نے اے اللہ پاک نوں چھڑ کے درباراں مزاراں تے جا کے سجدے کردے نے،
انہاں نوں دعوت دینی ہے کیویں دعوت دینی ہے انہاں نوں جناب کھانا پکاؤ کھانے تے بلاؤ نالے کھانا کھواؤ نالے اللہ پاک کی توحید سناؤ چاہ دی پیالی تے بلا نالے اللہ پاک کی توحید سناؤ جناب موسم سروں دا ساگ آ گیا ہے سونا جا ساگ بنا روتے کا بڑا کیتا مکھن دا پیڑا ٹکاؤ نال جناب مکئی دیاں روٹیاں پکاؤ نالے کھانا کھواؤ نالے اللہ پاک کی توحید دا پیغام سناؤ محبت نال پیار نال عقیدت نال مہمان نوازی نال طریقے اللہ پاک کی توحید سنانی ہے بڑی معذرت ہے ہم نے توحید کا کنسپٹ بھی بنا دی خاص کر معذرت نہ جڑے وچ میرے بھابی بھرا بیٹھے ناراض نہ ہو جان ساڈے بھابیاں نے توحید دا کنسپٹ ہے تواڈے دے بعد اندر ساڈے دے پہلے سانو جدوں کوئی جلسہ کہہ دے نا بھی اج تسی توحید بیان کرنی ہے تو اسی گڈ چن گڈ دے نال آج میں چھوٹے لا دینے نے موچھے پا دینے آج میں پھٹے چک دینے نے آج میں جناب پلساں پا دینے نے پرچے کروا دینے نے یہ کون سی توحید ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے توحید کا مجھے بتائیے وہ کون تھا جنہیں ڈانڈا سوٹے ہیں توحید سرائی ہو کون سی کوئی بھی نہیں توحید کے لیے مارا نہیں مارے کھائی ہے حبیب نجار زمین پہ لیٹا ہوا تھا پورے گاؤں کے لوگ اوپر چڑھے ہوئے تھے وہ نیچے لیٹا رب کی توحید بیان کر رہا تھا یہ ہے توحید سنانے والوں کا طریقہ ڈانگا سوچا ہے پتہ نہیں کدوں نکلیا ہے محبت نال پیار بندے تاں ہی نہیں سمجھ دینا بندے سانو ہاں بھابی یہ تو بڑے سخت دے کیونکہ ہمارا انداز بڑا دی اس لیے میں تانوں سمجھاندا پیا کل تو اللہ پاک دی توحید دا کام کرنا ہے تہاڈا گوانڈی مشرک ہے ہن توحید سنانی ہے کہو انشاءاللہ کوئی دکان والا بندہ مشرک اونوں توحید لگاؤ کوئی تہاڈے کول کام کرن والا بندہ مشرک اونوں توحید سناؤ کوئی جناب تہاڈی فیکٹری دے اندر ملازم ہے اونوں اللہ پاک دی توحید سناؤ یا جڑے کوئی تسی ملازمت کر دو مشرک اونوں اللہ پاک دی توحید سناؤ اونوں کہنا بی قبراں دی پوجا نہیں کری دی غیر اللہ دی پوجا نہیں کری دی اللہ کے علاوہ کسی دے سامنے نہیں کیتا محبت نال پیار نال عقیدت نال ٹھنڈے دماغ نال ٹھنڈے مزاج نال ٹھنڈے طریقے نال اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنا دے جاؤ اج محبت نال پیغام سناؤ قرآن دیاں پڑھ کے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سناؤ انہاں کبھی جی اے دیکھنا قرآن کی کیا رہا ہے تسی کیا گئے ہو ہر بندہ نبی بھی با اختیار ہوندا ہے سارے اختیارات نبی دے کول ہوندے نے تے یار قرآن کہہ رہا ہے کلا املک لکم نفع ولا ضرا قرآن میرے نبی دی زبان تے اعلان کروا رہا ہے سنیا کیا جو میں نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں جڑا پیر تانوں کہے نبی پاک جان دے نے ہر اللہ دا ولی غیب جاندا ہے انہوں کو یار میں تے نال لڑنا نہیں چاہندا اے قرآن پاک وچ لکھیا ہے کلا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب محبت نال پیار نال کوئی کہے اللہ پاک دی نور نے تے نبی پاک اللہ پاک دے نور دے وچ نور نے انہوں محبت نال قرآن سنانا ہے انہوں کہ یار دیکھو قرآن کی کہندا ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم یولد اللہ کی کسی کا جد نہیں اللہ کا بھی کوئی جد نہیں نبی پاک نور ہے نور کا معنی روشنی ہے نور کا معنی چمک ہے میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں بات صرف اتنی ہے نبی پاک اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے ایک محبت نال دلائل نال پیار نال سمجھانا ہے جنہیں سمجھنا ہے انہیں یہ سمجھا دینا کہ ذمہ رزق کا رب نے اٹھایا تو غیر کو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق کا رب نے اٹھایا
تو غیروں کو کیوں منگنا ہو اللہ دے قرآن سمجھ آیا تو غیروں کو کیوں منگنا جویں بندیا تیرا سر گئے اے میرا برحمان دفتر کہے تیرے سارنوں بھی رب نے بنایا تو غیروں کو کیوں منگنا ہے ذمہ عزت کا رب نے اٹھایا تو غیروں کو کیوں منگنا ہے فرمایا وما فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین این محبت نہ تجھنے انج سمجھنا وے اور مثال نہ سمجھا جا سکتا ہے حضرت مولانا عبداللہ قدادپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دمشقی جامعہ مسجد کے اندر مغرب کے بعد ایک پرانا قاری صاحب نے بلایا آج کہنا مولانا میں بڑی دوروں سفر کر کے تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھن دی گردن لایا جی پوچھو مسئلہ آخر مسئلہ ہے اللہ پاک مشرک ہونے والا کامنا بڑا مہربان ہے بڑے جگریاں والا سارے گناہ جو معاف کرتے شرک کیوں نہیں کرتا اللہ شرک بھی معاف کرتے میرا اللہ پاک کو شرک کیوں نہیں پسند بارہ کیوں نہیں کھاتا رب شرک کی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا یار تو گروہ ہیں دیواتوں سے کوئی جا نہیں سکتا رات ایک رکنا ہے میرے کول صبح نماز فجر کے بعد میں طرف نہیں آگا توٹ کے کھڑا ہو جانا ہے میرے کوئی سوال کرنا ہے میں تمہیں جواب دیا گا نارے مسئلے سے تینوں پتہ لگ جائے گا نارے باقی لوگوں لگ جائے گا انہیں آگا جی بالکل ٹھیک ہے مولانا ہم اپنے کر لائے گئے بیٹھک اندر بٹھایا نکے دروازے جو آپ اندر گئے تو جا کے اپنی زوجہ محترمہ فرمان لگے کرما والیے پرونا بڑا ڈاٹا آیا ہے یہ شام دے کھانے دا انتظام مطلوباً میں کر دیتا ہے لیکن صبح دا ناشتہ وہاں کروانا ہے پر ناشتہ بڑا تبڑا کروانا ہے انہیں آگے جی تبڑے دا کی مانا ہے تبڑے دا مانا ہے تیسی کو دے پراؤٹ ہونے چاہیے چوندے چوندے تیسی کو دا لانا چاہیے تردہ تردہ تیسی میڈا وڈا پیڑا مکھن دا ہونا چاہیے تے نال دیسیاں لوگڑے ہونے چاہیے تے نال خالص چٹے دودھ دی کھیر ایڈی بڑی پرات ہونی چاہیے تے وچ گریاں بادام لگے ہونے چاہیے وچ کشمش لگی ہونی چاہیے تے وچ جناب اے غریب لگی ہونی چاہیے منہ تو پانی آ گیا ہوتے کشمش لگی ہوئے بادام ہوتے لگے ہوئے این کر کے کھیر سجیا ایڈا بڑا اڈی پڑا انہیں آکھیا اللہ نہ بلاوے دال چ کوئی کاڑا لا لے اینی آؤ بغت کسے بندے دی کو چکر دے نے آکھیا مولانا یہ جڑا پرانا ہے یہ کون ہے تے کتھوں آیا تے کی لینا ہے انہیں جڑا پرونا آوے تن دسے کرا کون ہے کتھوں آیا کی رہنا ہے جڑے مرضی تو دوا دا ویکھ آئٹماں پوریاں نے کہ نہیں تے 10 ہٹیاں کھلیاں نے میں لے کے آواں کھیر ضروری ہے حلوہ ضروری ہے تردا تردا حلوہ ضروری ہے تے چوندے چوندے دیسی کو دے پروٹھے ضروری نے تے کھیر بھی ضروری ہے ایڈا وڈا مکھن دا ٹھلا بھی ضروری ہے تے نال جناب دیسی انڈے بھی ضرور نہ کھانا ایڈا کیڑا کرم والا جڑا ساڈے مولوی ہے کہ دیسی انڈے کھاؤے اے دیکھو گل ہے کی گل ہے دسو انہیں آکھیا کوئی گل نہیں کرم والی ہے بھاگا والی ہے چھڈ تو پر انہیں آکھیا نا گل سیدھی سیدھی جنی دیر تک تسی مینوں اے نہ دسیا بھی یہ کون ہے تے کتھوں آیا تے کی لینا ہے میں چولہے چ تیلی بھی نہیں لائی بی بی اڑ گئی بی بی بولو بی بی تانوں پتہ بیبیاں بہناں ہر جان پھر توبہ 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 انہیں آکھا میں نہیں کریں مولانا مجبور ہو گیا نہ کیا میں کرمالی ان کو نہیں کھلوندی پھر تم دس لیا اے عزیز جناب میرے لیے رشتہ لے کے آیا ہے کہندا ہے بچی مدرسے دی فارغ ہے خوبصورت ہے تسی نکاح کر بس اینی گل کرن دی دیر سی تے ٹھا 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 فیرو شروع انہیں چمچا مارا چکے ہو گیا پھوکڑی ماری ہو گئی چتوا نے سیدھا فوت بالر طرح سٹیا ٹھا ہو گیا
سارے گھر چ بھانڈے کھلرن ٹھا 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 ہوئے پئی وہ بھی بیٹھ کے بیٹھا پرونا بھی کان لا کے سر ادھر سر کی ہو گیا ہے یکدم کری لڑائی شروع ہو گئی ہے اس ساری رات وقفے وقفے نہ پیروں گزری ساری رات صبح فجر تک ٹائم ہویا مولانا نے اٹھایا چلا کرماڑیا چلیے نماز پڑھیے نہ کہ مسجد اندر نماز پڑھی نماز کے بعد مولانا سیدھے پدرے پہ ہوتے سن سرد کی نماز میں میرے کو سوال کرے گا اور مولانا دی نظر پہ گنا اور کتھے پہ جانا ہے مسئلہ تے پوچھ جا وہ کہنا نہیں روڈ کرتا راتی تاڑی بیگم نے سمجھا دیتا ہے میرے مسئلہ میری بیگم نے تنہیں کی سمجھایا انہیں آگیا جی تاڑی بیگم نے اے سمجھایا ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا تے پوری کائنات دے شہنشاہ نو کیوں وارا کھاندا اللہ اللہ ایک 5 مرلے دے مکان چ رہن والی بی بی عورت ذات نو شریک وارا نہیں کھاندا تے پوری کائنات دا بادشاہ پوری کائنات دا شہنشاہ مشرق و مغرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان دا مالک پہلے آباد والے دا مالک اصل وچ گل سنو بنگلہ منڈار والے میرے ویرو سچی گل پوچھو نا تے شریک کسے نو بھی وارا نہیں کھاندا اتو شروع کرو نا حضرت مولانا میاں شہباز شریف صاحب مدد دامت برکات ملا لیا ہے دامت برکات ملا لیا حضرت مولانا شہباز شریف صاحب اس وقت فضل اعظم نے کی کیا لے بھلا کو بندہ ہے جڑا نال جا کے گل کرے میاں صاحب تواڈے ناری تواڈی کرسی تے ہور بندہ بھی تواڈے نال بات دنے آ تو بنا دنے آ گل گل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اصول بھی نہیں ہو کلے فضل اعظم ہے جناب کلے آ جو مریم نواز صاحب اللہ اللہ کرسی تے نال نظر کو ویسے جناب ہوتے تھے دوسری آتا ہے نہیں ہو سکتا نہ کو گل کر سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو چلو یار وہ بھی کر نہیں کر دے ہے تھوڑا علاقہ ساتھ آباد ایتھے نیڑے تیرے کو گدی ہوئے گی بڑی ساری گدی بڑی ساری گدی بڑی ساری سرکار تے بڑا طرح دربار ادا کو گدی نشین ہوئے گا انہوں جا کے آخونا گدی نشین صاحب جی ایڈی پارٹی کرسیاں بڑی گدی اے دے نال پاٹے ناڑی جنہ مقام پاٹا ہے نہ کول بندے دلے آ کے بٹھا دینے آ پاٹے برابر کر کے گدی اور لا دینے آ تو سو خپلا کو پیر صاحب مان جان گے کوئی نہیں منن گے او چلو یارو بھی نہیں کر دیا کوئی گل کرنے بڑی مار لگنے والا مسئلہ سمجھانا مقصود ہے دنیا تے کوئی دا باپ ہے وے جڑا اپنے بیٹے نوں تے بیٹا باپ نوں کبھی ابا جی میرا دل کردا میں تانوں یہ پورا آپ دے گواہیاں دے بندے نوں بھی پیا لیا کرا اے جڑے بندے تو ملنا بننا پیا لیا کرا بڑے رشتہ دار ساتھیاں بیٹیاں سجنا متراں نوں پیا کرا کی خیال ہے ابا جی راضی ہون گے ابا جی مت گھمن گے نا 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 کبھی بھی نہیں ہر کوئی کہا پرا کر میں اپنے نال کسی نوں نہیں بیٹھن دیندا تاں جنگلا تے پھر میرے مالک لئی ہویا نا جنوں دل کردا جو مالک دے نال بیٹھا دیندے ہو تو تینا دتی جا تو پتر دتی جا تو مشکل کشائیاں کیتی جا تو حاجت روایاں کیتی جا پر جنہاں نے کبھی اپنے بارا تے کنگی نہیں دتی انہاں نوں چوک مشکل کشا بنا چھڑ دیو جنہاں دے بارا میں پایا پایا چوما نوں دم دتا انہاں نوں چوک میرے مالک دے مقابلے اندر بیٹھا کر دیو جڑے نام رام نے انہوں نے جو کہ تسی میرے خالق دے مقابلے کے اندر بٹھا دے ہو نہیں جب باپ کو پارا نہیں کھاندا کہ میرا پتر میرے چھڈ کے کسی اور کو باپ آ کے پوری کائنات کے بادشاہ نوں پارا نہیں کھاندا میرا بندہ روٹیاں میریاں کھا کے تے باپ کسی اور کو نہیں پھر یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کو سمجھنا ہوگا مسئلہ کوئی شریک وارا نہیں کرتا کسی کو نہیں ایک رب نہ چوک جدا دل کر دے با چھڑ دے اللہ تے ڈرو اللہ اللہ اس واسطے اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا اگر معاشرہ سیدھا کرنا ہے تو سب سے پہلے معاشرے کے اندر لوگوں کو توحید سنانی ہے کوئی انشاءاللہ سناؤ گے کہ نہیں سناؤ گے محبت نال پیار نال عقیدت نال لڑائی نال نہیں جھگڑے نال نہیں فساد نال نہیں نانا پیار نال محبت نال عقیدت اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا ہے اللہ اے بھی بڑی عجیب گل ہے کئی بھابی بھرا ساڈے اندے بھی نے وہ کہندے نے جی اودی تے میری دکان ہے جی کٹھی انج کٹھی دکان ہے آ اودی آ میری آ اودی آ میری آ اودی
انہیں کدی مینوں نہیں چھڑیا میں کدی انہوں نہیں چھڑیا انہیں کدی مینوں نہیں چھڑیا میں کدی انہیں چھڑیا کئی بڑے بڑے مولوی سٹیجاں تے بیٹھ کے ہزاراں دے مجمع وچ لوکاں نوں بھاشن دیندے نے کسی کو چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں مجھے ان مولویوں کی سمجھ نہیں آتی یہ کسی کو اللہ کی توحید سنانا سمجھانا چھیڑنا ہوتا ہے میں کدی انہوں چھیڑیا نہیں انہیں کدی میں چھیڑیا نہیں چھیڑنا کیوں ہوندا ہے کسی کو توحید سنانا چھیڑنا ہوندا ہے کسی نے کتاب سنت دی دعوت دینا چھیڑنا ہوندا ہے نہیں 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 غلط کنسپٹ ہے گل غلط ہے طریقہ غلط ہے آتی دکان دے نال دکان ایک بندے دے او قبراں دا پجاری ہے او مشرک ہے او پرلے درجے دا مشرک ہے اللہ نوں چھڑ کے گھر اللہ دی پوجا کردا ہے تو کہنا مینوں کبھی چھیڑیا نہیں نا نا میں چھیڑنا نہیں کیتا اینو توحید دا پیغام دینا چاہیے 25 سال جن تیرے نال دکان ہے تو نہ باپ دی توحید جنگا کر گیا پھر نال تے جرسی سمجھائے پھر 15 دن کسی نوں اپنے کول بٹھا لگے تے جرسی بنا لیندا ہے پھر نال تے جناب بھنگی چنگا نکلیا پھر 15 دن کسی بچے نوں اپنے کول بٹھا کے بھنگ تے لا لیندا ہے پھر نال تے شرابی چنگا نکلیا پھر مہینہ کسی نوں اپنے کول بٹھا کے شراب تے لگا لیندا ہے 30 سال اکٹھی دکان پا کے تو توحید کے لے کے نہیں آیا انہوں توحید کا پیغام نہیں دیتا آج تو بعد شروع کر دے مرکز توحید اندر آیا ہے میرے بھائی عبدالقیوم شمسی دے مرکز اندر آیا ہے آج تو معاشرے کی اصلاح کا کار کرنا ہے لہذا صبح اپنے گمانڈیاں اپنے یارانوں اپنے دوستانوں اپنے رشتہ دارانوں گل تو اللہ پاک کی توحید سنانی ہے محبت نال پیار نال گھبرانا نہیں ٹینشن لینی نہیں او غصہ کرے تو غصہ نہیں کرنا او نفرت کرے تو نفرت نہیں کرنی او تیرے تو دور جاوے تو دور نہیں جانا او تیرے تو بھج جاوے تو نہیں بھجنا ایک میرا دوست سیال کوٹ دا نام ہے محمد بوٹا میں جناب او خانہ کعبہ بیت اللہ شریف صفا مروا دی ڈیوٹی سی پرانی بات میں اٹھ کیا اٹھ ملاقات ہو گئی میری وجہ نال اور میں اٹھ کر سنائی خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ کعبہ کے اندر کہندا جی میں پہلے خبر پوجا کرتا تھا غیر اللہ دا پجاری تھا مشرک سا بڑا پکا میں بھی تیرے نال ایک میرا نوجوان دوست دین دا اللہ پاک نے میرے کو ہی سمجھ عطا کر دیتی تے میرے دل وچ خیال آیا اج میرا بھرا ہے نوجوان اے مشرک ہے کیوں نہ میں تے محنت کرے اللہ پاک دی توحید لگاواں میں اللہ پاک دی توحید دا سنانا شروع کر دیتا میری اندر توحید فرض بن جا اے قبرات تے نہ جایا کر مزارات تے نہ جایا کر اللہ چھڑ کے گھر نہ دے کے نہ جڑیا کر پوجا پاٹ نہ کریا کر اس زمین کے اندر پردے دے اندر اگر میری ماما بہنا کے بیٹھیاں نے میں اپنی ماما بہنوں نوں ایک پیغام دینا چاہواں گا نہیں میری ماں بہنوں تہاڈے اندر پردے کدے تکادی بڑی پائی جاندی ہے ایک پتر دی خاطر تسی عقیدے دا سودا کر دینا جے ایک بیٹے دی خاطر تسی کدی اس دربار تے کدی ہو دربار تے کدی اس بابے کول کدی اس بابے کول کدی اس طبیب والے کول تے کدی اس طبیب والے کول کر دینا جے نا نا میری کہنا عقیدہ کنگا پترا کو کی ملدیے حقیقت نکھا پترا تو کی ملدیے انہاں دربارہ تے جان دی لوڑ کوئی نہیں انہاں سرکارہ کو جان دی لوڑ کوئی نہیں انہاں بابیاں کو جان دی لوڑ کوئی نہیں انہاں طبیبیاں والے کو جان دی لوڑ کوئی نہیں میری یہ کہنا نہ طبیب نہ خود ہوتا ہے نہ بابے کوئی کر سکتے ہیں دین والی ذات میں اللہ دی ذات دامن بھلا اپنا مالک کے نہ جایا کرے نہ تے کوئی جان اپنے امام سے دولت دے دا کروان نہ کروایا کر مہیا کا راہ پڑھو راہ دین والا راہ عطا کرنے والا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ نام قربان جاوا توحید نو سمجھ میری بہنا اپنا دم داغدار نہ کروا اپنے عقیدے دا سوچا نہ کروا. میں بات کر رہا تھا میرا دوست وہ کہنے لگا میں اس نوجوان کو پیغام دیندہ رہا توحید سناندہ رہا وہ میرے کو آگ گیا الرجک ہو گیا حتیٰ کہ انہیں اپنا روح بدل لیا میرے نہ رہنا چھڑ دیتا. پھر میں نوا طریقہ اپنایا میں نے فون کر لینا بھائی جانا اور آجا میں کھانا کٹیاں کھانا ہے انہوں کھانے کے بٹھا لینا نال دار اللہ پاک کی توحید کا پیغام سنانا اور پھر کھانا کھانا بھی چھڑ گیا. پھر میں جی کرنا شروع کر دیتا جدو ٹائم لگنا انہوں کو حروف لینا یا کو سمان لینا کہ روم سے چلے جانا نارے ہدیہ پیش کرنا نارے اللہ پاک کی توحید کا پیغام سنانا. آکھ گیا میرے تو تھک گیا میرے تو لڑکے ہو گیا. ایک دن میں نے بٹھا کے توحید سنانا پیا اس وچ جا کے کہیں گا وہ کی روز توحید رنگ لائی رکھنا ہے میرے دسنا اگر میں موحد پر جاواں تے کی میں اپنی دھی دا رشتہ دے دیواں گا. اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے مجھے؟ کہنا میری آنکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں زبان کھلی دی کھلی رہ گئی سمجھ نہ آوے میں کی جواب دیواں چوپوں کم سن میں نو کی آنکھاں کی گل کراں تے کی جواب دیواں میں چپ ہو گیا. اللہ پاک نے میری مدد فرمائی میں نو صبر دیتا تحمل دیتا. اللہ پاک نے میری زبان تے جملہ جاری کیتا میں کہا یار جے تو اللہ پاک دی توحید من لویں تو سکدا ہے میں بھی کم کر لواں. کہندا پہلے میں چپ سا پھر وہ چپ کر گیا. پہلے میری آنکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں پھر اودیاں کھلیاں رہ گئیاں. پہلے میں نو سمجھ نہیں سی آندی میں کی جواب دیواں ہن سمجھ نہیں آندی کہ کی جواب دیواں. بڑی دیر تک چپ رہیا تے آخر اکھاں تو انجو لگدا ہے روہن لگ پیا. پھر وہ کہندا یار میں اج سمجھیاں تو واقعی بڑا مخلص بندہ ہے. تیرے دل وچ کوئی ریاکاری کوئی نہیں تیرے دل وچ کوئی لالچ نہیں تو واقعی مخلص ہے تو واقعی میرے بارے دل وچ اخلاق رکھنا ہے. کڈی بڑی میں گل کیتی ہے اس گل تے بندے مر سکتے نے اس گل تے قتل ہو سکتے نے لیکن تو میرا ایڈا بڑا جملہ برداشت کیتا ہے. جا اج تو بعد میں شیخ چھڑ کے پکا واحد بن کے اللہ پاک کی توحید والا بن گیا. اینج کر کے محبت نال پیار نال عقیدت نال لوگاں نوں توحید سنانی ہے توحید تے لے کے آنا ہے. اے پہلا کام ہے اے پہلا سٹیپ ہے معاشرے دی اصلاح دا اے پہلا سٹیپ ہے. تے پہلے سٹیپ تے میرا ٹائم ہوا نہیں ہو گیا 12:15 نہیں 38 ہو گئی 12:38 ہو گئے ہیں. ہاں جی کیوں جی مولانا عبدالقیوم صاحب کتنے ہیں گفتگو جاری رکھیں کہ بس کریے تھک گئے اچھ کر کے کڑے پتہ لگے کڑے کڑے تھکے نے تھوڑے ہی تھکے نے. اصل گل ہے وقت کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ دوبارہ آئے تو میری یاد کرا جائے پھر آپ ایتھے ہی اگلا سٹیپ شروع کریں گے. معاشرے کی اصلاح کا سب سے پہلا سٹیپ اللہ پاک کی توحید ہے. لوگوں کو توحید بتلاؤ لوگوں کو شرک سے روکو لوگوں کو اللہ پاک کی توحید کا درس دو. یہ پہلا پیغام ہے. جب معاشرے سے شرک ختم ہو جائے گا یقین جانو آدھے سے زیادہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کہ پیچھے اگلے جڑے 2-4 سٹیپ نے وہ انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا. ایتھے کسی دوبارہ آئے علاقے جیا ایتھے آئے تو میں نے یاد کرا جائے پھر آپ شروع کر دیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ٹھیک ہے جی. علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا
جگ سارا جاندا اے عابد نوکر حیدر دا جی آپ سبحان اللہ علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آرا لمکا دیوا نالے ٹاکیا جنا دیوا جتی سنے حیدر دی او تاج میرے سر دا جگ سارا جاندا اے عابد نوکر حیدر دا فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا صلوا علیہ کثیرا کثیرا فجاء محمد سراجا منیرا کان الناس فی الضلالہ لا فرق فیہم حراما حلالا فعلمهم دینا نصیرا فعلمهم دینا نصیرا صلوا علیہ کثیرا کثیرا فجاء محمد اینی تقریر ہی اور کر لے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو سلیا برودی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی